गरीब की बेटी को इंसाफ मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता है। हजरत मौलाना असदुल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले किशनगंज में ये कहा था, सीमांचल के मुसलमानों खासकर सुरजापुरी मुसलमानों सुनो, आज नौजवान लड़के क्रिकेट के नाम पर हमसे भी चंदा करने को कहते हैं। मुफ्ती साहब तीबले जिला पार्षद बनवा चाचीस, माननीय जिला पार्षद बनवा चाचीस, इसलिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको भी पैसा देना पड़ेगा। मैंने चंद नौजवानों से कहा, नौजवानों खुदा की कसम मुझे गलत काम के लिए इस्तेमाल न करो। मैं नाइट टूर्नामेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नाइट टूर्नामेंट के फीता काटने के लिए नहीं आया हूँ। फिर मैंने हजरत मौलाना असदुल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह के उस जुमले को दोहराया। मैंने भाई अंजुम साहब कई नौजवानों को कहा, वो इसी इधर हरिपुर के लड़के भी थे और कुछ लड़के आपकी तरफ के भी थे, मुझको फोन किया। मैंने कहा नौजवानों, हम लोग तो मस्जिद के तामीर और तरक्की के लिए आए हैं, हम लोग तालीम के पसमानदगी को दूर करने के लिए आए हैं, हम लोग गरीबों के माथे पे जो सिलवटें उभर रही हैं उस सिलवट को दूर करने के लिए आए हैं। कौम की बेटियों की इज्जत और आबरू की फिक्र कैसे करी जाए, इसका दर्द और इसका गम लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो खुदा की कसम मेरे 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंशाअल्लाह उस पर इतना काम करूंगा कि आप भी अशश करोगे कि ये मौलवी वादा नहीं। मैं ये नहीं जरूर कहता हूं, अगर अल्लाह ने मुझे भी सियासत की खिदमत के लिए कबूल किया तो खुदा की कसम हमारे इलाके में जो इंसाफ के नाम पर, पंचायती के नाम पर डकैती होती है और फला पक्ष का आदमी मोटा माल खाकर गरीब के हक में फैसले नहीं सुनाता, इंशाअल्लाह उसका भंडा फाड़ दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप चुन के तो देखो। इंशाअल्लाह एक और दूसरा वादा मैंने ये सोचा है, हमारे यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, इतने सारे सरकारी प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, लेकिन इंसाफ के साथ बताओ किस स्कूल में तालीम होती है, किस प्राइमरी स्कूल में तालीम होती है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मैं ये नहीं कहता कि आपके यहाँ मैं मैट्रिक बना दूंगा, मैट्रिक इंटर कॉलेज बना दूंगा, मैं ये जरूर कहता हूं कि इंशाअल्लाह इन लोगों की पोल खोलूंगा। सरकार इतनी मोटी रकम दे रहा, उसके बावजूद हमारे इधर के टीचर बच्चों को क्यों कायदे से नहीं पढ़ाते? जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है, लापरवाही हमारी भी है। जिस दिन अंडे की बारी होती है उस दिन हम मोहल्ले के बच्चों को उधार लेकर स्कूल भेज देते हैं, और जिस दिन किताब बांटी जाती है उस दिन मास्टर साहब बच्चों को तलाश करते पर बच्चा नहीं मिलता। लोगों स्कूल के बिल्डिंगों पर सिर्फ ये नारा लिखने से काम नहीं चल जाएगा कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बल्कि इसको अमली जामा पहना के दिखाना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं। और तीसरा वादा मैंने लोगों से कहा कि तीसरा प्रोजेक्ट मेरा ये रहेगा, तीसरा मेरा प्लान ये रहेगा कि इंशाअल्लाह जहां जहां भी कौम के मेरे बच्चे हैं, चाहे कब्रिस्तान के एतबार से हो, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कोई भी एक कमेटी नहीं बनी हुई है। उत्तर प्रदेश जहां से जनाब दिल खैराबादी आते हैं, पूछिए मोहल्ला कमेटी बनी हुई है, अंजुमने बनी हुई हैं, और हर कमेटी की अलग जिम्मेदारी है। कोई कमेटी कब्रिस्तान के तहफ्फुज के लिए खड़ी है, कोई कमेटी ईदगाह के तहफ्फुज के लिए खड़ी है, कोई कमेटी मदरसे की नशो इशात और उसके तामीर और तरक्की के लिए खड़ी है। हमारे इलाके में कोई कमेटी नहीं है। अगर कोई बनाने के लिए आगे बढ़ता, कुछ लोग उसके आस्तीनों के सांप के तौर पे पैर खींचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता, मैं इस काम के लिए आगे आना चाहता हूँ। आज हमारे इलाके में घूम घूम के चंद उलमाए किराम रद्दे शकीलियत पर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मेरी नजर उस तरफ नहीं गई है। क्यों? इसलिए कि मैंने महसूस करा इतनी जरूरत रद्दे शकीलियत की नहीं है जितनी जरूरत हमारे इलाके में माओ बहनों की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज की है। हमारे इलाके में बेटियां चापाकल में नहाती हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक का इंतजाम भी नहीं होता। बुकनी बांधकर साया को यहाँ बांधकर बोलो तालाब के किनारे नहाती की नहीं नहाती है, बोलो ये कनकई नदी और महानंदा नदी में नहाती की नहीं नहाती है, बोलो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ती कि नहीं उड़ती हैं। यही दिल खैराबादी, ये पूछो इनसे। मैं इनको गवाह बना के कहता हूँ, ये मीडिया वाले के सामने कहता हूँ, जब मैं अपने यहाँ नातिया मुशायरा कराया था और अपने घाट ताराबारी घाट से इनको अपनी बाइक से ले जा रहा था तो खुदा की कसम चंद औरतें नहा रही थी। ये बंदा मुझसे कहने लगा, मुफ्ती मारूफ साहब मुझे बताइए तो सही, ये औरतें मुसलमान है कि गैर मुसलमान है? मैंने कहा कैसी बात करते हैं दिल साहब, ये मुसलमान औरतें हैं। तो इस बंदे ने हैरान
حیرت سے مجھ سے پوچھا اگر مسلمان عورتیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ ندی میں کس طرح سے یہ کھلے عام نہا رہی ہیں، پورا بدن اس کا دکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا منظر تو لوگ پیسہ خرچ کر کے گوا دیکھنے کو جاتے ہیں، آپ کے یہاں اس طرح سے کیسے ماحول ہے؟ میں نے کہا چونکہ علاقے کا درد ہے، بات علاقے کی ہے، تو میں نے اپنے علاقے کی برائی کو پردہ داری کے طور پہ کہا ارے دل صاحب کیا کہیں، ہمارے علاقے میں غربت و افلاس کی لاٹھی برس رہی ہے۔ ہر سال کنکئی ندی اور مہانندا ندی کے ذریعے سینکڑوں گھر ندی کے زیر ندی ہو جایا کرتے، لوگوں کے پاس ٹیول چپاکل نہیں ہے کہ یہ وہاں جا کر نہا سکیں، حالانکہ غریب سے غریب بندہ ہو بولو ٹیول اور چاپاکل ہے کہ نہیں ہے نا میرے بھائی؟ لیکن کیا کریں جب علاقے کی برائی کی بات ہوتی ہے ہر بندہ اپنی برائی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی کوشش کری لیکن خدا کی قسم اس دن جناب دل خیر آبادی نے میرے دل کو جھجھوڑ دیا۔ جب انہوں نے بات گوا کی کہی تو خدا کی قسم میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ معروف راہی اب تجھے جہاں بھی تقریر کرنا ہے سماج سدھار پر بولنا ہے، لڑکیوں کی عزت و آبرو پہ بولنا ہے۔ لڑکیاں تالاب میں نہاتی ہیں، گڈھا میں اور ندی میں اور نالے میں نہاتی ہیں، ان لڑکیوں کو پردے کی تعلیم پر گفتگو کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنی بہن بیٹی سے کہیے میری بہن تجھے ندی میں نہیں نہانا، ہاں ٹھیک ہے کپڑا بہت زیادہ ہے، اگر جانا بھی ہے تو ایسی جگہ جاؤ جہاں مردوں کا ہجوم نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ یہیں پہ کشتی لگتی ہے، یہیں پہ ناؤ لگتا ہے، سارے لوگوں کی قطاریں یہیں لگتی ہیں، وہیں پر میری بہن جا کے کپڑا دھوتی ہے، پورا کپڑا بھیگ جاتا ہے، اس کے بدن سے کپڑا چپک جاتا ہے۔ خدا کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب عورت کے جسم سے کپڑا چپک جاتا تو اس کے بدن کا انگ انگ نظر آتا ہے، اور جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں تو زنا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بولو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد سے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ندی میں نہانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں نا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ یہ میری چند گزارشات تھی، یہ میری چند گزارشات تھی۔ اگر آپ لوگوں نے میری ان چند گزارشات پہ عمل کر لیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو کونین انجم جن کی محنت اور جن کے سہیوگ جتنے ممبران تھے، جتنے ڈاکٹر حضرات تھے، میں ایک بار تحدیث فی نعمت کے طور پہ جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ اسماء گرامی ہیں، ممبر صاحب، کچھ اسماء گرامی ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سنور صاحب، قیس صاحب، مزمل صاحب، بابر صاحب، ثاقب صاحب، ڈاکٹر اکبر صاحب، اور بھی بہت لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی کونین انجم کے قدم سے قدم ملایا، ان کی حوصلہ افزائی کری۔ ہمارے علاقے میں پہلی بار ہو رہا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، بدعت، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر آپ اس کو بدعت ثابت کر دو گے تو یہ مفتی معروف راہی سینہ سپر ہو کے کھڑا ہے، سینہ لے کے تیار ہے، مار دو گولی اور یہ بدعت ثابت کر کے دکھاؤ۔ کچھ لوگ اس بندے کو کوسے گا کہ یہ فضول خرچی کر رہا، ایسے لوگوں کو آپ کو جواب دینا، جاؤ اتر پردیش جہاں سارے مدارس کی مائیں ہیں، جہاں جتنے مدارس چاہے بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، غیر مقلدین کے ہوں، سارے مدرسوں کی جڑیں جہاں سے ملتی ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء جہاں ہے، دارالعلوم دیوبند جہاں ہے، مظاہرالعلوم سہارنپور جہاں ہے، جہاں سلفیہ بنارس ہے، جہاں جامعۃ الرضا ہے، جہاں اشرفیہ مبارک پور ہے، وہاں جا کر دیکھو ایک ایک محلے میں سال میں 2 بار نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے بھی دعوت دی جاتی ہے ناچیز کو الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں کی بچے دانی بہت چھوٹی ہے، انہیں ہضم نہیں ہوتا صاحب، انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے کرایا، مجھ کو گالیاں دی، لوگوں نے میرے خلاف مضمون لکھے، لوگوں نے میرے خلاف تحریکیں چھیڑی، لوگوں نے میرے خلاف اناپ شناپ بکے۔ معروف غلط کر رہا، معروف غلط نہیں کر رہا، بلکہ معروف نوجوان لڑکوں کو کان کی غذا دے رہا ہے۔ اگر یہ نوجوان لڑکے گانا نہ
نہ سن کر دل خیر آبادی کی نعت سنے تو بولو یہ نوجوان لڑکا گناہوں سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ اگر بچے گا تو معروف رائی کو اس کا کہیں نہ کہیں کچھ پرسنٹ حصہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر کونین انجم کرایا اور اس میں نعتیں پڑھی گئی تو بولو اس کا کچھ پرسنٹ انجم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس طرح کی مجلسیں اگر سجائی جائیں گی تو ان کا اسکول دن دنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا. ان کا اسکول انشاءاللہ ایک دن اسلامک انسٹیٹیوٹ بنے گا. ان کا اسکول آج اگر ٹمٹماتا چراغ ہے تو کل آفتاب اور مہتاب کی شکل اختیار کرے گا. جن کی کرنیں شمال میں بھی پڑیں گی اور جنوب میں بھی پڑیں گی اور مشرق میں اور مغرب میں ہر چہار جانب پڑھیں گی. علاقہ علم سے جگمگا اٹھے گا. علاقے کے بچیاں جہاں اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑیں گی وہیں اپنے ہاتھ میں سائنس کی کتاب پکڑیں گی. اس لیے آؤ عہد کریں, عزم کریں کہ انشاءاللہ اس طرح کی مجلس بار بار سجائیں گے, لیکن ساتھ ہی خرافاتی چیزوں سے ہم سب توبہ اللہ کریں گے. ہم لوگ کانوینٹ بچیوں کو بھیجیں گے, پردے کا خاص خیال رکھیں گے. اپنے چھوٹے بھائی کونین انجم کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کو کھڑا کرتے ہوئے ایک بار میں کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جاؤ کیمرے کے سامنے. سارے کیمرے والے آپ کو قید کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں دل بھائی آپ بھی مبارکبادی دے دیجئے اللہ سے کہ اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے. جن نوجوانوں نے, جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کا تعاون کیا, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, ان تمام نوجوانوں کو, ان تمام بوڑھوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو اللہ سبوں کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اور یاد رکھو کونین انجم صاحب کے کندھے پہ بڑی ذمہ داری ہے. خدمت خلق کے لیے بھی میدان میں آ رہے ہیں, یعنی سماج سیوا کرنے جا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اپنے قدم میں ان کے حوصلے کو بلند کرے اور ان کو لوگوں کی خدمت کے لیے قبول کرے. جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کو خدمت کے طور پہ دکھایا, لوگوں کے گھر جا کے خیریت پوچھے, ایسے ہی ان کو کرنے کی توفیق دے, ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے. اور آپ لوگوں کے آنے کو, آمد کو اللہ قبول کرے. اللہ اس نعتیہ مشاعرے کو, اللہ ان بچوں کے پروگرام کو قبول کرتے ہوئے اس پروگرام کے صدقے ہمارے علاقے کی تصویر بھی بدلے, تقدیر بھی بدلے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.